اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَالْمُوَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی مدد کے لیے ان کو دین اسلام پر قائم رکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ ان کو دین اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ایسے بھی مدد کی جائے، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ و دیگر طریقے سے، یا وہ بااثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہوتی ہے، یعنی ایسا سردار، ایسا لیڈر، ایسا رہنما جو بہت سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کر کے انہیں اپنے دین کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے، اور ان پہ خرچ کرنا بھی درست ہے۔ ان کے علاقے میں مسلمانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی امید ہو، اس کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے غلبہ کے بعد یہ مد ختم ہو گئی، جیسے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موجودہ زمانہ حالات کو سامنے رکھیں تو آج کل شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار اسی طریقے سے مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات آج کے دور میں واقعی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اسلام میں وہ لوگ جن کو دین اسلام کا علم نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، یا ایسے ان کے رہنما جو ان کو دین اسلام کی اصل روح سے دور رکھنے کے لیے گمراہ کن طریقے سے دین کا فروغ کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو کفار گمراہ کر کے، پیسوں کا لالچ دے کر، زن و زر کا لالچ دے کر دین اسلام سے گمراہ کرتے ہیں، مرتد کرتے ہیں، جبکہ یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا کفار کے معاملے میں، مگر ہمارے مسلمان اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ اور پھر رقاب، گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ہے، مکاتبے غلاموں کی، جنہوں نے اپنے مالکوں سے اپنی قیمت قسطوں میں ادا کرنے کی شرط پر آزادی کا معاہدہ کیا ہو، ان کی مدد کرنا بھی شرعی طور پر جائز ہے۔ آج کل عدالتوں کے کفریہ نظام کی وجہ سے بے گناہ لوگ، یا وہ گناہ گار جن کی شرعی سزا قید نہیں مگر کافرانہ قانون کی وجہ سے قید ہے، یا کفر کی عدالتوں کا عائد کردہ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں ان کے مقدمات کا اخراج نہ کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جرمانہ دینے کی رقم نہیں ہے، تو ایسے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ والغارمین، وہ مقروض جو قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، ان کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ یا وہ کاروباری لوگ یا زمیندار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہو جانے کی وجہ سے زیر بار ہو گئے، اگر وہ اپنی جائیداد میں قرض ادا کریں تو فقیر ہو جائیں، یا وہ بااثر لوگ جنہوں نے صلح کروانے کے لیے لوگوں کی دیتیں یا رقوم اپنے ذمہ لی ہیں، یہ سب غارمین ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اس لفظ کے دو استعمال ہیں، ایک تو ہر نیکی اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں، اور فقیر، فقراء و مساکین وغیرہ پر خرچ بھی فی سبیل اللہ، جن کا ذکر اسی آیت میں پہلے ہو چکا۔ دوسرا ان سب سے الگ فی سبیل اللہ ہے، اس سے مراد تمام مفسرین کی
اتفاق کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ مجاہد غنی بھی ہو تو اس پر جہادی ضرورت کی خاطر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں حج و عمرہ کو بھی اس مد میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ تفسیر کی کتابیں دیکھ لیں یا فقہ کی فی سبیل اللہ کی تشریح ہوم الغزا پائیں گے کہ اس سے مراد اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان پر آپ اپنا زکوٰۃ، فطرانہ و صدقات خرچ کر سکتے ہیں۔ ابن السبیل، مسافر خاص صاحب حیثیت ہو، اگر سفر میں سے ضرورت پڑ جائے تو اس پر زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃً من اللہ، معلوم ہوا کہ یہ مصارف فرض، صدقات و عشر کے بیان میں ہوئے ہیں۔ چند اہل علم نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت زکوٰۃ اور عشر میں آنے والا مال 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور لازماً ہر مصرف میں خرچ کیا جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفاء کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے جس مصرف میں ضرورت ہو وہاں زیادہ بلکہ سب کا سب بھی صرف کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا مال غنیمت جو ضرورت کے وقت خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہو، یعنی اس کی نسبت زیادہ ضرورت کی ہے، اشد ضرورت جس کو ہم کہتے ہیں، اشد ضرورت کے وقت وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ان مصارف کے علاوہ خرچ کرنا جائز نہیں، یہی بات درست ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے کہ فرض صدقہ صرف مسلمانوں پر کیا جا سکتا ہے، فرض صدقہ صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت انہیں اہل یمن کو کلمہ شہادت اور روزانہ 5 نمازیں تسلیم کر لینے کے بعد زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، یعنی وہ اشخاص جو نو مسلم ہیں وہ نماز، زکوٰۃ کی پابندی ادا کریں، ان پہ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں صدقہ فرض فرمایا جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء پر واپس کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف میں، یعنی جو امیر لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ اور صدقات لیے جائیں گے اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ زکوٰۃ و صدقات خرچ کیے جائیں گے۔ دراصل مسلمانوں ہی پر خرچ کی ایک صورت ہے یہ، یعنی امیر لوگوں سے لے کر غریب لوگوں کے پاس، یعنی وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان سے صدقات و زکوٰۃ وصول کریں اور غربا پہ جو غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کریں۔ یہی ہماری شریعت کا حکم ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی روح ہے۔ یہ اس لیے کہ معاشرے میں ظلم و ستم نہ ہو، غربت و افلاس کو ختم کرنے کا دین اسلام نے یہ آسان اور بہترین طریقہ بتا دیا کہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے، صدقات لیے جائیں اور غریب لوگوں پر یہ خرچ کیے جائیں، مجاہدین پر خرچ کیے جائیں، مدارس پر خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمیں بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ملک میں زکوٰۃ کے نظام کو فرض کرنا چاہیے اور اس کو قانونی طور پر لازم قرار دیا جائے، اور حکمرانوں پہ یہ لازم ہے، ان پہ فرض ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا قانون نافذ کریں۔ قرض لینا، بھیک مانگنا یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے، اور آج کا مسلمان بھیک مانگنے، قرض لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، اور یہی آج کے مسلمان کی تباہی و بربادی کی وجہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहें चिराग रहमत HD इस्लामिक। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।